اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفراللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویلکم ٹو اور چینل۔ تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، لیکن آپ کی جان آپ کے لیے ضروری ہے ہی، آپ کے ارد گرد والوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے جسم میں کوئی مسئلہ ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے، آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اس سے آپ تو متاثر ہوتے ہی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے چاہنے والے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اسی کے لیے آج کی ہماری ایک ویڈیو جو ابھی آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، میں شاہد بھائی سے آج کی اس ویڈیو میں مختلف بیماریوں کے حوالے سے علاج اور وظائف معلوم کرنا چاہوں گی، جو کہ ایسی بیماریاں ہیں جو عموماً گھر میں ایک آدھ فرد کو ہر وقت لاحق رہتی ہی ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ بڑے ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، بزرگ ہیں۔ تو سب صحت مند رہیں گے تو زندگی کا لطف اٹھا سکیں گے۔ تو زندگی کا لطف اٹھانے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ السلام علیکم شاہد بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال کیسے ہے؟ ہیں بھائی؟ بہت بہت شکریہ، الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بڑا بڑا احسان ہے۔ الحمدللہ، جی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ خیریت سے رکھے۔ شاہد بھائی، جہاں پر آپ ہمارے ان یوٹیوب فیملی میں معروف اور مشہور ہو چکے ہیں، تو لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کی خوبصورتی کا راز، لیکن الحمدللہ جتنے ٹائم سے وہ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی بھی آپ کی ویڈیو اپلوڈ نہ ہوئی ہو کہ جی آپ بیمار ہیں یا آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، بلکہ بر وقت آپ کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں۔ آج ایک چھوٹا سا راز اس کا بتا دیجئے۔ جی بالکل، یہ راز تو ہم بتانے کے لیے اسی لیے تڑپ رہے ہیں۔ ہاں، پہلا جو آپ نے حصہ جو آپ نے بالکل بولا ہے کہ خوبصورتی کا راز، ہاں اس کے لیے جو ہے کہ ظاہر ہے کہ خوبصورتی والا تو ماشاءاللہ اللہ رب العزت کا ہاں اتنا احسان ہے کہ ایک مکمل مطلب جو انسان جیسے ہوتا ہے اس لحاظ سے ہیں، اب خوبصورت ہیں، یہ ناظرین کو پتہ ہے، مجھے تو نہیں لگتا۔ خیر، ایک وقت ہوتا ہے جب انسان کھلے ہوئے پھول کی طرح جب ہوتا ہے، جوانی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت سب لوگ خوبصورت نظر آتے ہیں اور سب لوگ ہی خوبصورت نظر آتے ہیں۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے تو ایسا ہوتا جاتا ہے جیسے پھول مرجھاتا جاتا ہے، جیسے پھول کی پتیوں میں رگیں نہیں کیسے پھٹتی جاتی ہیں، ان میں بھی جھریاں آ جاتی ہیں، ایسے ہی انسان میں بھی جھریاں آ جاتی ہیں۔ جہاں تک بیمار نہ رہنے والی بات ہے، الحمدللہ رب العالمین، میرے رب کریم کا ایسا احسان کہ میں شکر، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں، میں جتنے بھی سجدے بھی کر لوں شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ کرونا کے دنوں میں بھی ہلکا سا بخار ہوا، جو الحمدللہ وہ بھی مطلب یہ ہے کہ جڑی بوٹیوں سے ہی ٹھیک ہو گیا، تو یہ اللہ کا بڑا احسان رہا۔ ہاں یہ ہے کہ باقی مجھے نہیں یاد کہ مجھے 6 سال یا 7-8 سال ہو گئے ہیں بلڈ پریشر چیک کروائے ہوئے، شوگر چیک کروائے ہوئے، اور کوئی بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروائے ہوئے، کوئی ECG وغیرہ، یا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، معدے کی بیماریاں ہوتی ہیں، آنتوں کی، مثانے کی۔ میرے رب العزت کا ایسا احسان کہ ابھی تک میرا کسی بیماری سے واسطہ نہیں پڑا ہے، یہ میرے رب کریم کا بڑا احسان ہے، الحمدللہ۔ تو راز جو آپ پوچھ رہی ہیں، راز کی بات یہ ہے، سب سے پہلے کوشش کریں کہ میڈیسن کم سے کم لیں، اور یہ صرف دیکھیں کہ جو طب نبوی میں اشیاء ہیں، طب نبوی میں وہ والی کون کون سی چیزیں ہیں ان پہ رہیں، کیونکہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کا بتا گئے ہیں ان کے استعمال میں ہمیشہ ہی فائدہ ہے۔ فار ایگزامپل، مجھے اگر پتہ چلے نا کہ میرے اندر کوئی بخار ہے ہلکا سا، تو میں کیا کرتا ہوں کہ نیم گرم پانی میں شہد ملا کے پی لیتا ہوں۔ مجھے پتہ چلے جی کہ مجھے کھانسی ہے، زکام ہے، میں کیا کرتا ہوں کہ جناب جی میں ادرک اور تھوڑی سی ہلدی لے کے بوائل کر کے 2-3 دفعہ بوائل کر کے وہ پی لیتا ہوں، سے بخار بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پتہ چلے کہ گلا خراب ہے، نہیں ٹھیک ہو رہا ہے، گلے خراب سے بیماری بھی ہو جاتی ہے، کسے شیریں شہد ملایا، دونوں کا پیسٹ بنایا، گلے میں لگا دیا، آپ چند گھنٹوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایسی تمام بیماریوں کے علاج موجود ہیں، حتیٰ کہ کینسر کا بھی علاج ہے، ہر قسم کے کینسر کا علاج موجود ہے، اور اللہ رب العزت اس میں شفا بھی دیتا ہے۔
ان چیزوں سے جب تک ہم جڑے رہیں گے، اور ساتھ اذکار جو اس کے وظائف ہوتے ہیں، ہر بیماری کے جو ہے وہ ایک جیسے بھی وظائف ہوتے ہیں اور مختلف بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کرتے رہیے تو اللہ رب العزت آپ کو ہاسپٹل سے دور رکھے گا۔ رابعہ، میں نے بچپن سے ایک ہی دعا کی تھی، پتہ نہیں کیوں کی تھی، جبکہ اس وقت تو بچوں کی عمر بھی نہیں ہوتی ایسی دعا کرنے کی۔ میں نے یہ دعا کی تھی کہ یا رب العزت مجھے چند ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیشہ دور رکھنا، اور اللہ رب العزت سے میں نے کہا تھا کہ میں اگر ان کے قریب بھی جاؤں تو یا اللہ مجھے تو ان سے بچا لینا۔ نمبر 1، کچہری کے معاملات، کورٹ کچہری، یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں، اللہ ان سے بچائے۔ ہاسپٹل، یہ والے بڑے خطرناک معاملے ہوتے ہیں۔ ہاسپٹل میں آپ جائیں تو آپ انسان یہاں پر پیسہ علیحدہ لگتا ہے اور ضلالت علیحدہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی نمبر 3 چیز، یا رب العزت مجھے زنا سے بچائے رکھنا۔ بے شک میں زنا کے قریب بھی جاؤں، کوشش بھی کروں، موقع بھی ڈھونڈوں، شیطانیت ہے، ہیوی ہوتی ہے یا رب العزت۔ اور اللہ رب العزت نے الحمدللہ رب العالمین، میرا رب کریم اس بات کا شاہد ہے کہ اللہ رب العزت نے بچائے رکھا۔ نمبر 4، میں نے اللہ سے وعدہ لیا تھا کہ یا اللہ مجھے شراب سے بچائے رکھنا۔ یا اللہ کچھ بھی ہو جائے دنیا میں، اگر ایک پانی کا قطرہ بھی ختم ہو جائے تو میں شراب پینا پسند نہیں کروں گا۔ حتیٰ کہ بعض ایسی اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے کہ جب آپ مرنے والے ہو جائیں تو حرام چیزیں آپ پہ حلال ہو جاتی ہیں زندگی بچانے کے لیے، لیکن الحمدللہ رب العالمین مجھے اللہ رب العزت نے اس چیز سے بھی بچائے رکھا، اور اللہ سب کو ایسے ہی بچائے رکھے۔ آپ بھی ماشاءاللہ اچھی صحت رکھتی ہیں، بہت کم بیمار ہوتی ہیں، اور آپ بھی ظاہر ہے کہ بڑا اہتمام کرتی ہیں انہی چیزوں کا ہی سارا، تو اللہ رب العزت ایسے ہی رکھے۔ جی بسم اللہ۔ بیماریوں سے بچنے کے تو آپ نے بہت سارے طریقے بتا دیے، اور خاص طور پر اپنے وہ راز بھی بتا دیے جن سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ابھی انہی سے مستفید ہو کر ماشاءاللہ ابھی تک آپ کا حسن برقرار ہے۔ ورنہ بزرگی کی یہ عمر جو ہوتی ہے یہ ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتی، اور میرا خیال ہے، میری زندگی کا جو تجربہ ہے، کہ جو خوبصورتی والی بزرگی ہے یہ ان لوگوں پر آتی ہے جو اپنی پچھلی زندگی میں جھوٹ نہیں بولتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یقین کریں ناظرین، اتنی پیاری بات، بہت خوبصورت بات ہے۔ جتنا یہ دیکھیں بچپن میں ایک ہم کارٹون دیکھتے تھے پینوکیو والا، وہ جتنا جھوٹ بولتا ہے اس کی ناک بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ انسان جو جھوٹ بولتا ہے، گناہ کرتا ہے، دل پہ جو ہے وہ کالا ہوتا جاتا ہے، مہر لگتی جاتی ہے۔ جھوٹ آپ کے چہرے سے عیاں ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، بالکل، جیسا کہ شاہد بھائی نے کہا کہ میں نے ہر وقت اللہ رب العزت سے یہ چند دعائیں کیں، اور اللہ رب العزت نے ان کی یہ دعائیں بر وقت ہر جگہ قبول بھی کیں۔ تو ایسا ہی ہے کہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھیے، اللہ سے اچھے کی امید رکھیے۔ یہ مت کہیے کہ ہمیں اتنے سال ہو گئے ہیں، ہم وظائف کر رہے ہیں، ہمیں اتنے سال ہو گئے ہیں، ہم ادویات استعمال کر رہے ہیں، ہماری بیماری کا علاج نہیں ہو رہا، لیکن یہ وظائف ہمارے لیے کام نہیں کر رہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، یقیناً وہ کچھ نہ کچھ فائدہ دے رہے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ ہمارا ٹاپک نہیں تھا، لیکن بات جب چلتی ہے تو بس نکل پڑتی ہے۔ تو شاہد بھائی، آج میں جاننا چاہوں گی کہ ایک تو بزرگی کی حالت میں انسان کے بال سفید ہوتے ہیں، اور بزرگی والے سفید بالوں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بڑی تعظیم کے جو ارشادات دیے ہیں، اللہ بھی شرماتا ہے۔ جی، لیکن جن کے اوپر یہ بزرگی وقت سے پہلے آ جاتی ہے، یعنی جن کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں، 1-2 بچے ایسے ہیں جو کہ ابھی بالکل 7th 8th میں، اور ان کا سر کافی حد تک سفید ہو چکا ہے، اور ان کے والدین بڑے پریشان ہیں کہ یہ جی ابھی سے ان کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ بے شک یہ جدید دور ہے، بہت ساری ٹریٹمنٹ آج کل آئے ہوئے ہیں، لیکن وظائف کی دنیا میں یا ہمارا دین اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، یا اس کا کوئی علاج آپ کی نظر میں پلیز بتائیے گا۔ روحانیت کی دنیا میں اس کا بڑا پیارا علاج ہے اور بڑا آسان ہے۔ آج کل بچے برگر زیادہ کھاتے ہیں، مٹھائیاں کم کھاتے ہیں۔ اگر آپ پرانے زمانے میں خیال کریں تو پرانے زمانے میں جو مٹھائیاں ہوتی تھیں، اور آج بھی اگر آپ جائیں تو مٹھائیوں کے اوپر آپ نے ایک سفید سی کلی سی لگی دیکھی ہوگی، پتہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ چاندی کا ورق۔ چاندی کے ورق۔ یہ جو چاندی کے ورق ہوتے ہیں، اس میں چھپا ہے بال گرنے کا اور بال سفید ہونے کا راز۔ لیکن کیسے؟ چاندی کے ورق لے کے آئیں، مٹھائی والوں سے لے لیں یا جہاں سے بھی ملتے ہیں، پنساریوں سے بھی ملتے ہیں،
تھوڑے سے ورق جیسے ان کو توڑ مروڑ کے، جیسے کہ جب وہ پاؤڈر سا بن جائیں ان کو، تو ایسا کریں کہ تھوڑے سے ورق ایک چھوٹا چائے کا چمچ دودھ میں ملا کے پی لیں، تو آپ کے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی ودن 30 days بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے، اور یعنی کہ بیفور جو ایج ہوتی ہے اس میں جو بالوں کا وائٹ ہونا ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا پیارا علاج ہے اس چیز کا، چاندی کے ورق جو ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن تھوڑی سی مقدار میں، چائے کا چمچ، چھوٹا سا دودھ کا گلاس پورا، بے شک نیم گرم ہو جائے، وہ آپ نے ڈال کے ملا کے کھانے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ مطلب اس میں ڈال کے آپ ملا کے پی جائیں، وہ آپ کے جسم کا حصہ بن جائیں گے۔ اچھا شاہد بھائی، اگر بچے دودھ نہیں پسند کرتے تو کیا کچھ اور اس کے مترادف ہے؟ اصل میں اس کا دودھ کے ساتھ ہی لنک ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ پانی سے لے لیں تو پانی سے بات نہیں بنتی، تو اس لیے ان کا دودھ لینا بہت اچھا ضروری ہے۔ میرا سوال کرنے کا مقصد بھی جی یہ تھا بالکل، کہ جو میرے سامعین حاضرین یہ ایسا ہی ہے سمجھیں کہ ہم اس کا کچھ متبادل کر لیں، تو اس کا دودھ کے علاوہ کوئی متبادل نہیں ہے۔ جی بالکل۔ شاہد بھائی، آج کل ہمارے بچوں میں، بڑوں میں ایک بیماری بہت عام ہے، بھول جانے کی۔ بالکل، جیسا یادداشت کہ ہے۔ ہماری خواتین فریج کھولتی ہیں، کسی کام کے لیے کھولا ہے لیکن اب ان کو کام یاد نہیں آ رہا کہ میں نے مرچیں نکالنی تھی یا ٹماٹر نکالنے تھے، کس کام کے لیے میں نے فریج کھولا ہے، بند کر کے واپس آ جائیں گی، پھر خیال آئے گا نہیں میں تو دہی لینے کے لیے گئی تھی۔ یہ یادداشت کی کمزوری کا مسئلہ کیوں زیادہ ہو گیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ اصل میں دیکھیں، تھوڑا سا مجھے اس کا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا۔ پہلے لوگ وقت پہ سوتے تھے، وقت پہ اٹھتے تھے، تو جو ہمارے جسم نے جو کام کرنا ہوتا ہے نا، ہمارے دماغ نے جو کام کرنا ہوتا ہے، آج کل دماغ کو وہ وقت بہت کم مل رہا ہے، کیونکہ آپ کی 24 گھنٹے میں سے لیٹ سے کہ 8 گھنٹے نظریں آپ کے موبائل پر لگی ہوئی ہیں، لیپ ٹاپ جو بھی آپ کے پاس ڈیوائس ہے اس میں لگی ہوئی ہیں۔ آپ کچن میں بھی کام کر رہے ہیں تو بعض خواتین جو ہیں وہ موبائل لگا کے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ دماغ کو اب ریسٹ نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے اس کی کمزوری ہو رہی ہیں۔ اور دوسری، ہماری جو خوراکیں ہیں، ہم لوگ فاسٹ فوڈ پہ زیادہ آ گئے ہیں۔ فاسٹ فوڈ کی وجہ سے ہمارے وہ وٹامنس جو سبزیوں میں ہوتے تھے وہ کمی نہیں پوری آ رہی، گوشت کھانا لوگ پسند نہیں کر رہے، وہ چیزیں نہیں آ رہی۔ دوسرا سب سے جو برا ڈرا بیک جس نے ہماری زندگی پہ اثر کیا ہے وہ ہے کہ خشک میوہ جات سے دوری۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل کے بچے خشک میوہ جات کھانا پسند کرتے ہیں؟ ان کو پتہ بھی نہیں ہے خشک میوہ جات وٹامنس ہیں، یہ والے سب سے زیادہ پیور وٹامنس ہیں، اور ان سے بڑھ کے اور بندہ کیا بتائے۔ پہلے یقین کیجئے کہ مجھے یاد ہے بچپن میں میری والدہ کیا کرتی تھیں کہ بادام کو لے کے پیس کے دودھ میں ملا کے، پھر کبھی تھوڑی سی خشخاش یا دودھ میں ملا کے، جی یہ کوٹا ہے، جی بادام کوٹا آپ نے سنا ہوگا پنجابی میں کہتے ہیں، وہ ہمیں پلایا کرتی تھی چیزیں۔ یہ ساری چیزیں آج کل کی ماؤں کو خود نہیں پتہ کہ ان کی یادداشت کیا کمزور ہے، وہ کیا کریں گی، کیونکہ آج کل کی مائیں بھی ظاہر ہے کہ نئے دور کی ہی ہیں۔ 2000 کی سیریز کی جو مائیں ہیں وہ 80s والی کی ماؤں کے جو ہے، پہلی مائیں حکمت سے بھری ہوتی تھیں۔ آج کل کی ماؤں کو اپنا نہیں پتہ کہ کیا مسئلہ ہے اور کیا نہیں ہے، اتنا پتہ جو بھی ہے جی ڈاکٹر کے پاس جائیں، جی سیدھا سیدھا ہر چیز کا حل ڈاکٹر ہے۔ سنیے، کوشش کیجئے کہ خشک میوہ جات کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور یادداشت کی کمزوری کے لیے 7 بادام گن کے، 7 بادام جو ہوتے ہیں المنڈ گن کے رات کو آپ نے پانی میں بھگو دینے ہیں، اور صبح اٹھ کے پانی سے نکال کے آپ نے نہار منہ وہ والے بادام آپ نے کھا لینے ہیں۔ اس کے اوپر سے پانی پی لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن کھانے سے پہلے ایک کام ضرور کرنا ہے۔ جو بادام جب آپ نے بھگو کے رکھے، صبح اٹھ کے ان کے اوپر آپ نے سورہ فاتحہ 7 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کے دم کرنا ہے، اور وہ بادام کھانے ہیں۔ ایک اور بھی عمل ہے جو آپ نے اس کے ساتھ کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ اگر کسی مرد کی یعنی کسی لڑکے کی یادداشت کا مسئلہ ہے تو وہ پہلے 2 رکوع سورہ یوسف کے پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پینا ہے، روزانہ کرنا ہے۔ منیمم 21 دن تو کریں ہی کریں ضرور۔ سورہ یوسف کے 2 رکوع پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ نے پینا ہے۔ اگر کسی خاتون نے وہ پانی پینا ہے تو سورہ نساء، یوسف نہیں، سورہ نساء کے پہلے 2 رکوع پڑھ کے دم کر کے پی لیں، اور آپ نے 100 تسبیح صبح، 100 تسبیح شام یا حفیظوں کی کرنی ہے، یا حفیظوں، یہ آپ نے تسبیح کرنی ہے۔
ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی یاداشت آپ کو خود محسوس ہوگا کہ پہلے سے بہت بہتر ہو شاہد گیا بھائی ہے. میں جہاں تک تھوڑا سا سمجھتی ہوں، میں بھی تھوڑا مداخلت کرنا چاہوں گی پلیز. کہ وہ لوگ پاکستان میں رہنے والے وہ غریب عوام جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈرائی فروٹس افورڈ نہیں کر سکتے، یا صرف ویڈیو دیکھ کر ہی وہ یہ سوچ لیں کہ نہیں یہ کون لائے گا تو کون کھائے گا، ان سے یہ ریکویسٹ ہے آپ ڈیلی نہ کریں، بے شک کبھی مہینے میں ایک آدھ بار آپ ایک پاؤ بادام لے لیں، 2-4 دن کھلا لیں بچوں کو، کبھی کبھار یہ سلسلہ ہونا چاہیے. ایک چیز اور ہے کہ ہمارے بچے بڑے ہر وقت چونکہ یہ ڈیوائسز ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا میں انوالو ہیں، تو ایک چیز جو ہماری ہر وقت مصروف رہتی ہے وہ تو آپ نے بتایا جیسے دماغ، جی کہ جی پھر کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. دوسری چیز ہے ہماری آنکھیں، جی جو کہ پہلی چیز ہونی چاہیے، کیونکہ آنکھ جو ہے وہ دیکھتی ہے اور پھر آگے دماغ کا کام شروع ہو جاتا ہے. آنکھوں سے بہت زیادہ پانی بہنا، اس کا کوئی حل بتائیے پلیز. آنکھوں سے پانی بہنا بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ڈیوائسز ہوتی ہیں نا، ان کی ریڈیشنز ہوتی ہیں، ان کی ریڈیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اگر کوئی پولرائزڈ گلاسز ہونا تو ان سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریڈیشنز کتنی ہیں. آپ اپنے موبائل کے سامنے کسی کے پاس پولرائزڈ اینک ہو، یا اگر آپ جائیں کسی اینک والی دکان پہ، اس سے پوچھیں پولرائزڈ گلاسز دکھاؤ، تو وہ کیا ہوتی ہیں کہ آپ ڈیوائسز پہ رکھیں اور پولرائز گلاسز کو ایسے گھمائیں تو وہ اسکرین کو بلیک کر دیتی ہے، یعنی وہ اس ریڈیشنز کو روکتی ہے. یہ وہی ریڈیشنز ہوتی ہیں جو ہمیں سورج سے بھی ملتی ہیں. کیا سورج کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. سورج کی طرف اگر ہم چند سیکنڈ بھی دیکھیں تو ایک تو ہماری آنکھوں کا ریٹینا جو ہے وہ بہت زیادہ سکڑ جاتا ہے اور آنکھوں سے پانی بھی آ جاتا ہے، اندھیرا بھی چھانے لگ پڑتا ہے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کی انٹینسٹی 100% ہے. لیکن اب یہ دیکھیے کہ یہ جو ہماری ڈیوائس ہوتی ہے، موبائل ڈیوائس، اگر سورج کی انٹینسٹی 100% ہے تو موبائل ڈیوائس جو کہ ہمارے اتنے فاصلے پر ہے، اس کی انٹینسٹی لیسے 1% تو ہے نا، جو ہر وقت ہماری آنکھوں پہ افیکٹ کر رہی ہے. تو کیا ہے کہ آنکھوں کا ریسلیس، آنکھوں میں ان ریڈیشنز کا زیادہ ہونا، اس کی ایک یہ بھی وجہ ہو جاتی ہے کہ آنکھوں میں جو ہے وہ پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے اس کا علاج بہت ہی سستا ہے، نہایت آسان ہے. ایک تو نظر تو کمزور ہوتی ہی ہے، لیکن کیا کریں کہ یہ جو ہم سونف لیتے ہیں، سونف، کچی سونف، یہ نہیں، سونف کا عرق، جا کے کسی پنساری سے جا کے سونف کا عرق دے دیں ہمیں. سونف کے عرق کے 2 قطرے، صرف 2 ڈراپس آنکھوں میں ڈالیں، اور اس کے بعد 10 دن آپ نے صرف یہ ڈالنے ہیں، اور اس کے بعد آپ سو جائیں. اس کے بعد آنکھوں میں جو سرخی بھی آ جاتی ہے نا، وہ رگیں بن جاتی ہیں، بلڈ کی سرخی بھی ہو جاتی ہے، اور پھر آنکھوں میں خارش بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو وہ ہماری خون کی جو رگیں سرخ ہوتی جاتی ہیں، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں تو خارش بڑھتی ہے. تو وہ سونف کے جو عرق کا جو قطرے ہوتے ہیں، وہ آپ نے صرف 2 قطرے یا 1 قطرہ بھی، اگر بچہ ہے، چھوٹی آنکھیں ہیں، 1 قطرہ بھی ڈال دیں روزانہ 10 دن تک، انشاءاللہ باذن اللہ اس سے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. دوسرا، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو زعفران ملتا ہے. زعفران کی آپ 3 پتیاں لے کے دودھ میں ڈال کے پی لیں. دودھ میں ڈال کے زعفران کی 3 پتیاں، آنکھوں کے ہزاروں امراض کے لیے وہ بہت بہتر ہے، اور اس سے اللہ رب العزت اس میں شفا بھی دیتا ہے.